چند مومنین کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا یہ مانگو، میرے اللہ تجھے حسن مجتبیٰ کی کریمی کا واسطہ مجھے اپنا گھر دے، سال سے پہلے اللہ تمہیں گھر عطا کرے گا، 1 سال سے پہلے لاپرواہی کرنی ہے تو کر لو۔ میں تو اپنے آئمہ خدا کا کرم بیان کر رہا ہوں، ہم بخل نہ کریں، قیامت والے دن کو یہ نہ کہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح اللہ سے مانگنا ہے، ان کے ذریعے اللہ سے مانگو تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ طریقہ بھی اس نے کہہ دیا ہے، اور لقب ہے حسن مجتبیٰ بادشاہ کا کریم اہل بیت، اہل بیت اطہار کا کریم، اور کتنا عطا کرتے ہیں۔ سرکار کا دسترخوان مشہور ہے مدینے میں، وہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک بندہ آیا، مولا کائنات امیر المومنین علی بادشاہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے جو کی روٹی تناول فرما رہے تھے، بڑی سخت روٹی تھی، اور اس بندے نے آ کے سلام کیا، کہتا ہے کہ میں پردیسی ہوں، کوئی ہے اس شہر میں جو مجھے کھانا کھلائے؟ تو سرکار نے نشانیاں بتائیں کہ محلہ بنی ہاشم میں چلے جاؤ، حسن مجتبیٰ کا نام پوچھنا، ان کا دسترخوان ہوگا، کئی اقسام کے کھانے ہوں گے جو تو نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ جا دیکھ، میں مولا کا کرم بیان کر رہا ہوں، جا دیکھ تو صحیح، تجھے پتہ چل جائے گا وہ کتنے کریم شہنشاہ کا دسترخوان ہے۔ وہ عبد خدا آیا پوچھتا ہوا سرکار حسن مجتبیٰ کی خدمت عالیہ میں کہ میں پردیسی ہوں، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ۔ اب وہ کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے اور تھوڑا سا کھانا چرا لیتا ہے، پھر کھاتا ہے پھر چراتا ہے۔ سرکار حسن مجتبیٰ، ہاں امام وہ نہیں ہوتا جس کو چوری میسج کرو کہ یہ ہونے والا ہے، امام وہ ہوتا ہے نظام عالم میں پتہ بعد میں ہلتا ہے، امام کو علم پہلے ہو جاتا ہے۔ مولا نے آ کے پوچھا ہے عبد خدا جتنا کھانا تجھے ضرورت ہے میں کریم امام عطا کروں گا، لے جانا، آرام سے سکون سے کھاؤ، ہاں یہ چرا کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے اپنے لیے نہیں، ایک نہایت ہی روحانی شخصیت نے مجھے اس جگہ کا بتایا کہ وہاں پہ کھانا ملتا ہے، اور وہ جو کی خشک روٹی توڑ کے تناول فرما رہے تھے، ان کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا ان کی فکر نہ کر، وہ ہمارے بابا ہیں، انہی کا لنگر پوری کائنات کھا رہی ہے۔ یا علی 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 یا علی، مل کے جگر ٹھار نعرہ ہونا چاہیے، مل کے حیدری، سلامت رہو با کرامت رہو۔ یہ تو اتنے کریم ہیں۔ ایک بندہ سرکار کے پاس آیا اور دشمن تھا، مولا کی شان میں گستاخی کرنے لگا، جناب امیر المومنین کی شان میں بھی گستاخیاں، کافی دیر بھونکتا رہا، سرکار اپنے گھوڑے سے اترے، فرمایا عبد خدا مجھے لگتا ہے تو پردیسی ہے، اگر تیرے پاس زاد راہ نہیں ہے تو میں تجھے زاد راہ دوں، تجھے پیسے دوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں تو میں اپنا گھوڑا دوں، اگر تو بھوکا ہے تو میں اپنے دسترخوان پہ لے جاؤں تجھے کھانا کھلاؤں۔ فبہت الذی کفر، جس نے کفر کیا مبہوت ہو گیا، مولا کو یوں دیکھ رہا ہے منہ پھاڑ کے۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں تو پردیسی ہے، زاد راہ نہ ہو تو میں پیسے دوں، سواری نہیں ہے تو میں اپنا گھوڑا ادا کروں، تو اگر بھوکا ہے میں کھانا کھلاؤں، تو منہ پھاڑ کے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جاگنا علی والوں، آخری بندے تک ولائے علی کے نشے آ جائیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا یہ دیکھ رہا ہوں، یہ تو بھونکنے والے کو اتنی عطا کر رہا ہے، حوبدار کو کتنا کچھ دیتا ہوگا۔ یا علی 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 بھائی، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ ان کا کرم تو اتنا ہے دشمن حیران ہو جائیں۔ دشمن جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی، وحشی دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی۔ جو وحشی تھے ان کو امن کا درس دیا ہے میرے مولا حسن مجتبیٰ نے۔ یہ کتنے کریم ہیں، ان سے آپ مانگ کر تو دیکھو۔ ایک جملہ جناب خضر نبی نے آ کے
بیت اللہ الحرام حج کے لیے دونوں شہزادے گئے، سلطان کربلا میرے مولا حسن مجتبی. تو نبی نے آ کے پوچھا، سوال کیے ہیں انہوں نے. وہ کہتے ہیں ایکم وارا جسد ابی تراب فی التراب، تم میں وہ کون عظیم ہستی ہے جس نے ابو تراب کو تراب کے سپرد کیا؟ سمجھ نہیں آئی یا لاپرواہی کر گئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کون ہے عظیم ہستی جس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دفن کیا؟ امیر المومنین کو دفن کرنا بہت بڑا مقام رکھتا ہے. تو میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں، شاید آپ توجہ سے سماعت فرما لیں تو بات واضح ہو جائے. میرے مولا امیر المومنین نے وصیت فرمائی جناب حسن مجتبی کو کہ مجھے غسل و کفن دینا، اس کے بعد میرا جنازہ پڑھانا، اور اس کے بعد غزوہ ناقہ پہ سوار کرنا. غریب، یہ وادی السلام کے قریب جہاں پہ میرے مولا کا مزار مقدس ہے، اس کے قریب جب پہنچنا ایک نقاب پوش جوان ملے گا اور آپ نے سلام کرنا ہے، وہ آپ کو سلام کا جواب دے گا، اور اس کے بعد آپ نے مہار اس کے ہاتھ پہ رکھ دینی ہے، نہ کچھ پوچھنا ہے نہ بولنا ہے، واپس چلے آنا ہے. میرے مولا نے فرمایا سمعن و طاعتا، بابا جان میں نے سن بھی لیا، میں نے اطاعت بھی کر لی. سرکار کے جسد اطہر کو غسل و کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے بعد غزوہ ناقہ پہ سوار کر کے میرے مولا حسن مجتبی چل پڑے. ہاں، جو مقام موعود تھا، جس جگہ کا مولا امیر المومنین نے فرمایا، وہاں پہ جوان ظاہر ہوا، اس کے چہرے پہ نقاب تھی. تو سرکار نے سلام کیا، اس جوان نے سلام کا جواب دیا. مولا حسن مجتبی نے اس ناقے کی مہار اس جوان کے ہاتھ پہ رکھ دی. سرکار حسن مجتبی پیچھے 3 قدم چلے اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا القادم کف فلا مکانتک، اے جانے والے رک جا، آگے مت چلنا. جوان نے کھڑے ہو کے کہا آپ سے، آپ کے بابا جان نے نہیں کہا تھا کہ اس جوان سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، بس مہار دے دینی ہے؟ میرے مولا حسن مجتبی نے فرمایا ہاں میرے بابا کا حکم تھا، اس وقت کے امام وہ تھے، ان کی وصیت پہ میں نے عمل کیا، اب میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، تو بتا تو کون ہے؟ اب مجھے بتا، میں امام ہو کے پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ فَإِذَا قَاشَفَ النَّقَابُ فَإِذَا هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علی ابن ابی طالب. علی والو سلامت رہو بھائی. یا علی آباد و شاد رہو. جن مومنین کو عربی جملے کی سمجھ نہیں آئی ان سے کہنے لگا ہوں، اس جوان نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو میرے مولا امیر المومنین خود تھے. سلامت رہو، سلامت رہو. سرکار حسن مجتبی نے سوال کیا، وہ ہمارے لیے ہی کیا، اور بہتر ہوا کہ پوچھ لیا. پوچھتے ہیں بابا جان آپ ادھر تابوت میں آپ نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ادھر بھی میں ہوں. ہاں تیرے سامنے بھی میں ہوں. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کہہ دوں. سرکار نے فرمایا وہاں بھی میں، ادھر بھی میں. بابا وجہ بتائیں. جاگنا علی والوں، میرے مولا حسن مجتبی کو بھی علم تھا، ہم تک بات پہنچانے کے لیے فرمایا بابا وجہ، پہلے یہ وجہ سن اور اس کے بعد دوسری وجہ بتاؤ. میرے مولا نے فرمایا اللہ نے قانون نہیں بنایا کہ مشرق و مغرب میں جو کوئی بھی مرے اس کے جنازے میں علی شرکت کرتے ہیں. انا احاضر فی کل جنازۃ وکیف لا احاضر ولا جنازتی. جب اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ ہر جنازے میں علی جائے گا تو پھر اپنے جنازے میں کیوں نہیں آئے گا؟ یا علی 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 یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد.
یا علی 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 یا علی. سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو، آباد رہو بھائی. مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو میرے مولا امیر سے خالی ہو. اب میں دلیل دینے لگا ہوں. جناب سلمان فارسی نے بات پھر لمبی ہو جائے گی. کسی وجہ سے پوچھا یا رسول اللہ جو میرے مولا امیر المومنین کے 18,000 یا 70,000 یا جتنے ہزار راز ہیں ان میں سے ایک راز تو بتائیں، میں دیکھوں میرے مولا امیر المومنین کا مقام کیا ہے. بھائی جب قانون یہ ہے علی کو اللہ اور محمد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو ملا کیسے جان سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کو؟ سرکار نے فرمایا وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کی چوٹی پہ بہت بڑا پتھر ہے، اس کو ہٹانا علی کا راز شروع ہو جائے گا. جناب سلمان نے جان کے کہا میں تو ضعیف ہوں. سرکار نے فرمایا گھبرانا نہیں، پتھر کو میرے یا علی کے سلام دینا، وہ رستہ خود بنا دے گا. حیدری یا علی یا علی یا علی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ گفتگو پسند آ رہی ہے؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں یہ بات کہ مولا کائنات علی بادشاہ ہر جگہ موجود ہیں حکم الہی سے. بھائی اس سے یہ تو آپ مانتے ہو نا. ایک بندے نے قبلہ شمیم بادشاہ سے، امیر المومنین علی بادشاہ سے کہا یا علی آپ سے جو بھی بندہ سوال پوچھتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں. فرمایا اور کیا کروں؟ کہتا ہے ذرا سوچ کے جواب دیا کریں. مولا نے فرمایا اس کی وجہ؟ کہتا ہے مجھے خطرہ رہتا ہے، مبادا ممکن ہے آپ کا جواب کہیں غلط نہ ہو جائے. مولا نے فرمایا بڑا جاہل ہے تو. کہتا ہے وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہتا ہے 5. مولا نے فرمایا پھر تو نے سوچا کیوں نہیں، جلدی کیوں جواب دیا ہے؟ ہاں پکی والے لاپرواہی کر رہے ہو. کہتے ہیں مولا میرا ہاتھ ہے میرے سامنے ہے، مجھے علم ہے کہ اس کی 5 انگلیاں ہیں، سوچنے والی بات کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جاہل، جیسے ہاتھ تیرے سامنے ہے کائنات علی کے سامنے ہے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. یہ تو مانتے ہو ٹھیک ہے نا. جتنا یہ ہمارا امام بارگاہ ہے یہ بھی بڑا ہے، ہماری نسبت بڑا ہے. کائنات علی کی نسبت سے بھی چھوٹی ہے. مجھے 2 مصرے یاد آ گئے ایک ہندوستانی شاعر کے، میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. شرط یہ ہے کہ اس شعر کو اس طرح سننا ہے جس طرح شاعر نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، وہ بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. بات مکمل کر لوں میں، اتنی تو ہے اجازت. سرکار نے فرمایا پتھر کو میرے یا علی کے سلام کہنا. آپ بھول چکے تھے، مجھے یاد ہے کہ راز میرے مولا امیر کا شروع ہو جائے گا. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے پتھر کو سلام دیے، پتھر نے راستہ چھوڑا. میں نے دیکھا بہت بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا دروازہ سونے کا. دروازہ کھلا، سیڑھیاں اترنا شروع ہو گیا، سیڑھیاں بھی سونے کی. میں نے بہت بڑا شہر دیکھا، سونے کا شہر، مکانات سونے کے بنے ہوئے ہیں، بہت بڑا شہر. میں نے گھوم کے دیکھا، اس کے محلے گنے 70 محلے، ہر محلے میں 70 مسجد ہے اور ہر مسجد میں 70 ممبر ہے. ہر ممبر پہ علی خطبہ دے رہے ہیں. آباد و شاد رہو. بات پوری سناؤں؟
جناب سلمان حیران، ادھر علی ادھر علی ادھر علی ادھر علی ادھر علی، یہاں علی وہاں علی، جیسے یہ پلر ہوتے ہیں ستون۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ستون کی اوٹ میں چھپنے کا ارادہ کیا اور میں نے یہ چاہا کہ علی کا خطبہ کتنا طولانی ہوگا، کیا پڑھیں گے، کیا کہیں گے، کہیں ملائکہ سن رہے ہیں، کہیں جنات، کہیں ماورائی مخلوقات، کہیں وہ مخلوق ہے جن کو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے چھپنے کا ارادہ کیا۔ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا، اور یا سلمان لا تعطیل لہا فی کل مکان، اے سلمان چھپ کیوں رہے ہو، کائنات کا کوئی ذرہ علی سے خالی تو نہیں ہے۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، اس لیے میں نے کہا ہے، مولا فرماتے ہیں وہاں بھی میں یہاں بھی میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے سامنے کائنات ہتھیلی کی مانند ہے، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ امام بارگاہ ہماری نسبت بہت بڑا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی نسبت پوری کائنات بہت چھوٹی ہے، وہ بہت بڑے ہیں، بہت بلند و بالا ہیں۔ ہاں، اللہ کے راز ہیں، اللہ کے راز کوئی بھی نہیں جانتا۔ 14 فرماتے ہیں نحن اسرار اللہ، ہم 14 ہی اللہ کے راز ہیں۔ ہمارے راز کو کوئی نہیں جانتا بھائی، ہمارے راز کوئی جانتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر ہوتے ہیں۔ جب ہمارے راز کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے رازوں کو کون جان سکتا ہے؟ کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ نیاز حسین توجہ، آخری بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا حسن مجتبی کی ذات والا صفات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کا کرم دیکھنا، میں نے کہا ہے کریم اہل بیت ہیں، گھر مانگ کے دیکھو، 1 سال سے بھی پہلے انشاءاللہ العزیز میرے مولا حسن مجتبی کے صدقے میں خالق اکبر آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا کرے گا۔ مدینے کے لوگ جمع ہو کے میرے مولا کی خدمت عالیہ میں آئے، دق الباب کیا، سرکار گھر سے برآمد ہوئے، جیسے قرآن کے صدف سے لؤلؤ والمرجان برآمد ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ عالم ہے، لاپرواہی نہ کرو۔ آخری بات ہے، اگر تھک چکے ہو تو میں یہ بات بھی نہیں سناتا، لیکن میرے مولا کا عظیم کرم ہے، وہ بندے آئے، دیکھا پورا مدینہ ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے مولا بارش نہیں ہو رہی۔ تو مولا نے فرمایا نماز استسقاء پڑھو۔ بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے کہ بارش ہو جائے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا پھر میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ جاگنا، کہتے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ جہاں ہماری نمازیں کام نہ آئیں وہاں پہ آل محمد کا کرم کام آتا ہے۔ نیاز حسین توجہ، جیو جیو بھائی علی والو، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میرے مولا حسن مجتبی مسکرائے، فرماتے ہیں اگر مجھے اتنا کریم سمجھ کے آئے ہو تو پھر میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ کس بات کا؟ کہ تم بتاؤ کس چیز کی بارش ہو۔ بارش کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی ہوتی ہے، قطروں کی۔ میرے مولا نے فرمایا اختیار دے رہا ہوں، اتریدون المطر ام البرد ام اللؤلؤ، مجھے یہ بتاؤ پانی کی بارش برساؤں، برف برساؤں یا جواہرات کی بارش ہو؟ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، با کرامت رہو۔ ایک پتھر ہے جس کی دنیا میں کوئی کان نہیں ہے، پتھر کان سے نکلتا ہے، لیکن ایک پتھر ہے اس کی کان ہی نہیں ہے۔ ہاں، مدینے والے لوگوں نے کہا مولا تینوں بارشیں ہوں، تو سرکار حسن مجتبی نے بارشیں برسا کے دکھائیں۔ ہاں، پانی کی بارش بھی، برف کی بھی۔ مدینے میں بڑی گرمی ہوتی ہے، شاید وہی وہ برف باری پہلی اور آخری، پھر امام زمانہ برسائیں گے، اس کے بعد وہاں پہ برف نہیں برسی۔ جواہرات کی بارش بھی میرے مولا حسن مجتبی نے برسا کے دکھائی، اور لوگوں نے جواہرات اٹھائے بھی، اپنی ضرورت کے لیے ان کو فروخت بھی کیا، اپنی غربت بھی دور کی، امیر بھی ہو گئے،
اور اس کے بعد پھر بھی آل محمد کو ہراتے رہے، سر اٹھاؤ۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ایک ایسا پتھر ہے جس کی کان نہیں ہے، وہ اہل بیت اطہار کا کرم ہے، کان نہیں ہے۔ کون سا پتھر؟ در نجف کی کان نہیں ہے۔ نجف میں جو بارش ہوتی ہے علی اس قطروں کو در نجف بنا دیتے ہیں۔ آباد و شاد رہو۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا جواہرات کی بارش ہو، برف برساؤں یا پانی کی بارش ہو، یہ وہ کریم ذوات ہیں، قدسی صفات ہیں جن کی معرفت کوئی بندہ نہیں رکھتا۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی۔ 28 سفر کا دن ہے، آج 2 شہادتیں ہیں۔ غریب بن کے، عزادار بن کے، فرصتدار بن کے آپ مجھے فرصت ہو، میں آپ کو فرصت دیتا ہوں، پھر ہم سب مل کر امام زمانہ بادشاہ کی بارگاہ میں فرصہ پیش کریں۔ کربلا کا میدان، جناب عباس آئے سلطان کربلا کی خدمت عالیہ میں، رو کے عرض کرتے ہیں اب جگر پھٹ رہا ہے، مجھے بھی اجازت دی جائے۔ اتنا وقت نہیں ہے میں تمہید عرض کروں۔ یہ وہ سمجھتا ہے جس کا کوئی کڑیل جوان بھائی ہو، اس کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس جوان کی مصیبت کے چند جملے پڑھنے لگا ہوں جس کی شہادت کے بعد پردہ داروں کے مان ختم ہو گئے، جس کی شہادت کے بعد کربلا کے غریب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ میرے مولا امام حسین پہلے تو بہت روئے، 2-3 باتیں کی۔ فرماتے ہیں نہ شنیدی کہ یک دسترا صدائی نیس، عباس آپ کو علم نہیں ہے، تیرے جانے کے بعد حسین زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا، ہاں جلدی نہ کر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ نظر یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں بھی دیکھا، بائیں دیکھنے کے بعد ادب سے سر جھکایا، ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح وہ کون سی فوج ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ اب تو کوئی بھی نہیں بچا۔ میرے مولا عباس علمدار، 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے، اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس لیے چند جملے پڑھنے لگا ہوں کہ بہت بڑی شہادت کی مجلس ہے، اس میں میرا نام بھی حسین کے عزاداروں میں لکھا جائے۔ میرے مولا عباس علمدار جنگی ساز و سامان سے ملبوس ہو کے آئے تھے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ جنگی ساز و سامان کیوں پہنا ہوا ہے؟ مولا نے فرمایا لڑنے کے لیے۔ فرمایا یہ ساز و سامان اتار کے رکھ دے۔ میرے مولا عباس نے ہر شے رکھ دی، اور اس کے بعد پھر ہاتھ جوڑے، سر جھکایا، مولا میں پوچھ سکتا ہوں جس طرح آپ مجھے میدان میں بھیج رہے ہیں کسی شہید کو اس عالم میں نہیں بھیجا؟ ہر شہید کے پاس جنگی ساز و سامان تھے، مجھ سے ہر چیز لے کیوں لی ہے؟ حسین روتے روتے مٹی پہ بیٹھ گئے، رو کے فرمایا نہ آپ رو نہ مجھے رلا، جتنے تو شامی قتل کرے گا اتنے بازار شام میں عالیہ کو بدلے دینے پڑ جائیں گے۔ ماتم کر کے کہو علی کی عالیہ بیٹی تیرا اپنا نصیب، اور رونے والوں بے حیا کو کیا پتا علی کی بیٹی کتنی بڑی پردہ دار ہے۔ رونے والوں مولا پاک آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے۔ جناب عباس کا فرمان ہے جب میری شہادت پڑھا کرو تو میرا سب سے مشکل مصائب مومنوں کو سنایا کرو۔ ایک عالم دین کو مولا نے خواب میں فرمایا، اس عالم دین نے ہاتھ جوڑے، مولا آپ کا سب سے کون سا مشکل مصائب ہے؟ فرمایا جس طرح میں کربلا میں گھوڑے سے مشکل سے اترا ہوں اس طرح اور کوئی شہید نہیں اترا، مومنوں کو میرا گھوڑے سے اترنا سنایا کرو، ماتم کی تیاری کرو رونے والوں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے مشکیزہ بھرا، اس کے بعد میں خیام کی طرف آنے لگا، پوری فوج نے تیروں کی بارش کی، میں عباس کہتا تھا تیروں میرا بدن حاضر ہے، میرے بدن میں لگ جاؤ، مشکیزے میں نہ لگنا۔ میں خیام کے قریب پہنچا، ایک بے حیا نے تیر مارا جو مشکیزے میں لگ گیا، میرے بازو پہلے قلم ہو چکے تھے، جب پانی بہا بہ گیا پانی میں
میں نے اپنے گھوڑے سے کہا اب خیام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میدان میں لے چل۔ اب اشعل پوچھتا ہے مولا اس کی وجہ؟ فرمایا بازو ہوتے میں دوبارہ مشکیزہ بھرتا، بازو تو قلم ہو گئے، میں نے اپنی آقا زادی سے وعدہ کیا تھا میں پانی لے کے آؤں گا، اب پانی تو نہیں ہے، خیام میں جاؤں گا تو اپنی مرشد زادی کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور مجھے میدان میں لے چل۔ رونے والوں گھوڑا میدان میں آیا، کربلا کی نگری ہلنا شروع ہو گئی۔ رونے والوں جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، علی بادشاہ کی عالیہ بیٹی نے تمام پردہ داروں کو بلایا، رو کے فرماتی ہیں اب اگر تمہاری چادریں لوٹ لی جائے عالیہ پہ ناراض نہ ہونا، جس عباس کے سہارے میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی اس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ رونے والوں تیاری کرو، میرے مولا فرماتے ہیں عالم دین سے عالم خام میں آپ کو پتہ ہے میرے دونوں بازو قلم ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مولا مجھے علم ہے۔ فرمایا یہ بھی جانتے ہو میرے سر میں گرز لگا تھا؟ ہاں مولا جانتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا پھر تو بھی مصائب کی تیاری کر، اس طرح مومنوں کو سنایا کر میرے دونوں پیر رکابوں میں تھے، میری آنکھ میں تیر لگ گیا، میں نے ارادہ کیا دونوں پیر نکالوں، یہاں گھٹنوں کی مدد سے آنکھ والا تیر نکالوں۔ عباس علمدار فرماتے ہیں میں نے ادھر سر جھکایا، میرے پیر رکابوں سے باہر نہیں آئے تھے، عبان بن دارم نے میرے سر پہ گرز کا وار کیا۔ رونے والوں کربلا کی نگری ہلنا شروع ہو گئی، پکی والوں چار کام بیک وقت ہو گئے۔ عباس گھوڑے سے گر پڑے، حسین کرسی سے گر پڑے، عالیہ کے سر سے چادر گر پڑی، چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے خالی جام گر پڑے۔ حسین نے رو کے فرمایا الہان ان کا سارا زہری، اور کربلا کے غریب نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا اور خاک کربلا سر میں ڈال کے عباس کا نوحہ پڑھ کے کہا الیوم استجار بہ الہدی، عباس تیرے جانے کے بعد میری پناہ گاہ ختم ہو گئی، الیوم نعمت آئین بکلم تنم اتساہدت اخرى فازا منامها۔ عباس جو شامی تیرے خوف سے نہیں سوتے تھے آج وہ آرام سے سوئے گے، آج ہمارے پردہ دار نہیں سوئے گے، چونکہ عباس کا پہرا